الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کو 5 پیجز بھیجے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کا انذار اور قرآن کی تبشیر۔ انذار وارننگ اور تنبیہات کو کہتے ہیں، اور خوشخبری یہ اس بات کی کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہیے، تو وہ کب ملیں گی آپ کو؟ جلدی بتائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کب ملیں گی؟ جب ہم اس قرآن پر عمل کریں گے تب۔ قرآن کا علم اور قرآن پر عمل، ایمان و عمل الصالحات۔ ایمان آمن علم ہے قرآن و سنت کا، اور جو صالحات ہیں وہ اس پر عمل اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ قرآن میں بات کس قدر دہرائی گئی ہے۔ دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن کے علم اور عمل پر ہے۔ علم آئے گا، علم کیسے آئے گا ہمیں قرآن کا؟ جلدی بتائیں۔ تلاوت آیات سے سر۔ آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، یہ کتنی دفعہ آپ کو بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قمر جہان صاحبہ ذرا اپنے موبائل بند کرے، مائک۔ اچھا، پلیز اس بات کو سمجھیں، قرآن پورے شد و مت سے بتا رہا ہے کہ اہل ایمان اس وقت ان بشارتوں کے مستحق ہیں جب اس قرآن کا علم حاصل کریں، اور وہی علم بنیاد ہو اعمال کی، پھر عمل صالح بنے گا۔ لہذا قرآن کا علم جو ہے وہ اس وقت آئے گا جب ہم تلاوت آیات کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اور عمل کی بنیاد علم ہی ہے۔ کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے اس قرآن پر ایمان نہ لایا اور یہی قرآن آپ کو سارا نظام اس کے اندر موجود ہے، ایمانیات کا، عبادات کا، اخلاق کا اور اعمال کا، یہی پورے دین کا خلاصہ ہے، تو اگر یہ کریں گے تو پھر آپ کا ایمان، پہلے اس کا علم حاصل کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو یہ تھی بات جو آیت نمبر 2 میں بتائی گئی تھی، کل ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھی تھی۔ کوئی سوال آپ کا آیت نمبر 1 یا 2 کے بارے میں؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ بیٹا یہ ترجمہ رہنے دو، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر جی، یہ تھوڑا سا من لدن کو ایکسپلین کریں۔ آیت نمبر 2 میں ہے۔ جی جی، 2 میں ترجمہ کیا ہے من لدن کا؟ آپ جلدی بتائیں۔ یہ اپنے پاس سے۔ اپنے پاس سے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ قرآن کس لیے بھیجا ہے؟ قیمن، پہلی بات قیمن۔ قیمن کا کیا مطلب ہے؟ بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو۔ قیمن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ذات میں قرآن ایک مکمل اور کامل ضابطہ حیات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی رہنمائی میں ہر لحاظ سے نہایت جامع اور مانع ہے، اور جو اپنی پیروی کرنے والوں کو بھی
کمال اور تکمیل تک پہنچاتا ہے، لہذا وہ خوشخبری کے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کی بات سے حق کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ پر حق ہے، اس کا فرمایا ہوا برحق ہے، ملتن ہو، اس اللہ کی طرف سے ہے یہ سب۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر جی یہ الحمدللہ۔ کسی عام ہستی کی طرف سے نہیں ہے، کسی استاد، کسی پیر فقیر کی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لہذا یہ برحق ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو قرآن آیت نمبر 2 میں بتا دیا بڑا کلیئرلی کہ یا تو قرآن آپ کو اس عذاب سے ڈراتا ہے، بہت بڑے عذاب سے، ان لوگوں کو جو اس قرآن کے منکر ہیں اور جو اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل صالح کریں، ان کے لیے بہترین اجر ہے دنیا اور آخرت۔ اب یہ تو آیت کل آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھی تھی، اگر کوئی اور سوال ہے تو ضرور کریں۔ آیت نمبر 3 میں کہا، ہاں سوری، ہاں جی، آیت نمبر 3 میں کہا ماں کسی فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کون سی چیز ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے؟ پہلے پچھلی آیت کو سامنے رکھیں۔ جنت سے سر جنت میں لا حول ولا قوت الا، منکرین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور نیک ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ماں کے سینہ پچھلی آیت سے تعلق ہے جس میں بتا دیا گیا کہ یہ انذار ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اس کا انکار کریں گے، اور جو ایمان اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے جنت ہے۔ تو ماں کے سینہ فیہا ابدا میں ہے کہ جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جو منکرین قرآن ہیں، اور جنہوں نے قرآن پر ایمان لا کر اس کے علم اور عمل کے مطابق عمل کیا، زندگی گزاری، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ خدا کے لیے، ثواب کے لیے قرآن مت پڑھیں۔ قرآن میں بڑے بڑے حقائق اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ یہ حقائق ہمارے دل و دماغ کو روشن کر کے ہمیں صاحب بصیرت بنا دیتے ہیں، ہمیں وہ عقل جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ عقل ہمیں آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 3 پہ کوئی سوال؟ یہ ماں کے سینے میں اور خالدین میں کیا فرق ہوگا؟ دونوں کا مطلب رہنے والے ہیں ذرا ہمیشہ۔ زور سے بات کریں۔ ماں کے سینہ اور خالدینہ میں کیا فرق ہوگا؟ آپ دیکھیں قرآن مجید جو ہے، ماں کے کہتے ہیں ٹھہرنے والے کو، تو ماں کے سینہ جہاں اگلی زندگی میں انہیں ٹھہرنا ہے، ان کا مقام یا جنت ہوگا یا جہنم۔ جنت ان کے لیے جو ایمان لا کر قرآن پر کریں گے، وہ ہمیشہ جنت میں ٹھہریں گے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ وہ صحیح لفظ صحیح جگہ پہ استعمال کرتا ہے۔ تو ماں کے سینہ کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ٹھہریں گے، نیک لوگ۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا سر جی، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ جی سر جی آپ جی کہہ ہاں، رہے آپ بتائیں نا، سوال کریں۔ جی کہ آپ پچھلی آیت سے ریلیٹ کر کے تو پھر اس کا بتائیں کہ انجام کیا ہوگا، خالدینہ کا کس میں رہیں گے؟ تو لاسٹ آیت میں تو یبشر المؤمنین الذین یعملون آپ پہلے الصالحات، آپ اسی آیت میں نہیں پڑھ رہے؟ آیت نمبر 2 میں کہ ینذرا، کہ ان کو ڈرا دے، ان کو وارننگ دے دے۔ جی سر دونوں کے لیے ہے نا، کہ مطلب جو وارننگ بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، تو اس میں پھر دونوں کے لیے ہی ہوگا کہ ہمیشہ رہیں تو گے یا ماں تو کے جہنم سینہ فیہا ابدا اس کے بعد آیا ہے، تو وہ اس کی دونوں کے لیے نہیں ہے تو ایک کے لیے ہے۔ جی بات کلیئر ہے نہیں؟ جی جزاک اللہ۔ ذرا غور سے پڑھا کریں قرآن کو، قرآن بڑی اللہ تعالیٰ کی کمال کی کتاب ہے۔ اچھا، اب آگے آ جائیں آیت نمبر 4 میں، ذرا اس کو غور سے سنیں۔ آپ روز ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، جب اس کو پڑھیں گے اس طرح دیکھیں نا، پہلی آیات میں بات کلیئر کر دی کہ قرآن ایسی کتاب ہے، پر حق ہے، نہ اس میں شک و شبہ سے بالا تر، اور اس میں کوئی کجی نہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ حدیث جو میں نے 2 پیجز پہ آپ کو بھیجی ہے
کہ ہر فتنے جب پرفتن دور ہوگا تو نجات کا ذریعہ کیا ہوگا. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا قرآن. اب وہاں اس آیت کو اس لیے 2 پیجز کی میں نے 2 دفعہ آپ کو بھیجی ہے. اچھا، اب پہلی آیت میں یہ بتا دیا تو ہر جمعے کو پڑھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ قرآن ہی ہمارا لائحہ عمل ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ بتا دیا کہ جو لوگ اس کی پیروی کریں گے وہ ماں کے سینہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جو اس کے خلاف چلیں گے، اس کے حکم کو ریجیکٹ کر دیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. کتنا بڑا چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا نچوڑ بتا دیا. اب بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ان لوگوں کو ڈرا دیجئے جو کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اب یہ وہ شرک ہے، شرک فی الذات ہے. اللہ تعالیٰ کا بیٹا بیٹی کوئی بھی تجویز کرنا اور ماننا یہ شرک فی الذات ہے کہ اللہ کی ذات میں آپ نے شریک بنا لیا. اب قرآن کے نزول کے وقت دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، شرک فی الذات کا ارتکاب 3 لوگوں نے اس وقت کیا. یہود حضرت عزیر کو اپنے اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور قریش مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ تھی وجہ کہ اس کو یہ رد فی شرک ذات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کلیئرلی کیا ہے کہ ان کو ڈرا دو. کوئی ڈراؤ جو پیچھے آپ کو آیا ہے نا کہ اگر انہوں نے یہ عقیدہ رکھا تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ تو شرک فی ذات کے بارے میں ہے. ہر شرک کے بارے میں قرآن نے 2 جگہ بتایا ہے. ایک تو سورہ نساء کی آیت 48 میں ہے، اور دوسرا بھی سورہ نساء کی آیت ہے، مجھے یاد نہیں ہے، جہاں اللہ نے بڑا صاف بتایا ہے، سنیں بڑے غور سے، کہ شرک وہ جرم ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر توبہ کیے بغیر مر گیا بندہ تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، ہر قسم کا شرک. اب یہ تھا اس وقت جو فتنہ تھا خاص کر یہودیوں میں، اور اہل مکہ جب بھی وادی میں جاتے تھے تو وہ اللہ کے کہتے تھے یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان سے دعائیں مانگتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ جو ہیں طاقتیں ان کے پاس ہیں. نعوذ باللہ، یہ اللہ کی بیٹی ہیں اور اللہ سے منوا لیتی ہیں. وہ جنات سے مدد مانگتے تھے. جی کیا کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے؟ جنات سے مدد مانگتے تھے وادیوں میں جا کے. جی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جنات سے مانگتے تھے یا فرشتوں سے مانگتے تھے مدد وادیوں میں جا کے؟ جو اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، جنات سے وہ پناہ مانگتے تھے، اور پناہ اللہ کی لینی چاہیے. لیکن جو شرک فی ذات ہے وہ قریش مکہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے فرشتوں کو. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اچھا جی جی سمجھ آئی ہے. اچھا، جزاک سر اب بتوں سے بھی مانگتے تھے جو کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. ذکیہ صاحبہ وہ ان کو اب اللہ کی بیٹیاں نہیں کہتے تھے، وہ شرک کرتے تھے بتوں کا. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کی بیٹیاں بنانا، اللہ کے بیٹے بنانا. بات کو دوسری طرف مت لے جائیں، وہاں اپنی جگہ پہ سمجھیں، یہاں اپنی جگہ پہ سمجھیں، دونوں کو مکس مت کریں. جی سر. اچھا، اب یہی بات لکھیں آپ، اس کے ساتھ وہاں لکھیں قرآن پہ سورہ مائدہ کی 72 اور 73 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہی چیز وہاں ذرا کھول کے بیان کی ہے.
اب سنیں، میں آج پڑھ رہا ہوں 72 اور 73. اچھا ہے آپ نکال لیں اپنے قرآن سے سورہ مائدہ جو 5 نمبر پر ہے، نکال لیں تاکہ میں آپ کے سامنے پڑھوں، اور پوری آیت نمبر جو 4 ہے وہ آپ کے سامنے کھل جائے گی، کیونکہ تشریح پوری اس آیت میں موجود ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت 72 اور 73 اور ترجمہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ صریح کفر ہے اور یہی قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آگے قرآن بڑی وضاحت سے بیان کر رہا ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کیا کہتے ہیں، وقال المسیح، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم عبادت کرو میرے رب کی اور اپنے رب کی۔ اب یہاں الوہیت عیسیٰ کی صریح مخالفت قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ تو خود یہ کہتے تھے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، ان سے کہتے تھے اللہ اور میرے اور اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ جو تم کہتے اس کو بیٹا بناتے ہو، پھر وہ مستحق کے عبادت ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا آپ دیکھیں بالکل وہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، انہو من یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور جنت اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دی ہے، وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ، جہنم کی آگ ہوگا۔ کتنی سخت وارننگ ہے، ذرا دیکھیں۔ اس لیے شرک کے شائبے کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں آگے، بڑے غور سے سنیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت میں یہاں ظالم سے معنی کے معنی کیا کریں گے؟ ہاں، مشرکوں کا کوئی وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ تو ظالم یہاں آپ سیاق و سباق سے دیکھ لیں۔ پھر فرمایا آیت 73 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ الثَّالِثُ الثَّلَاثَةِ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 میں سے تیسرا ہے۔ 3 کون ہے؟ جلدی بتائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اور ٹرائنگل بنا مریم اور اللہ۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام۔ اب یہاں آپ نے بات تو ٹھیک بتائی ہے، لیکن عیسائیوں نے سوچا کہ بھائی ہم نے تو عورت کو بڑا نیچ، یہ اس وقت ہی بات کرتے ہیں۔ آج عیسائیوں میں عورت اتنی آزاد ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کی بالکل ایسی تیسی کر دی۔ اس وقت جو تھا وہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ عورت جو ہے بڑی نیچ ہے۔ ناہید اختر صاحب اپنا مائک بند کریں پلیز، ساری دنیا پہ آپ کی آواز، مائک کھلے ہونے کی آواز جا رہی ہے۔ نصرت نورین صاحب اپنا مائک بند کریں، ذرا دیکھا کریں کہ آپ کی آوازیں کہاں کہاں جا رہی ہیں۔ اچھا، اب بڑے غور سے دیکھیے اور اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے، یہ جو اس وقت شرک تھا، آج بھی عیسائی آپ کو پتہ ہے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ کہتے ہیں سولی پہ تو اس لیے چڑھ گئے، حالانکہ وہ ان کا غلط نظریہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی بھی معافی کرا گئے ہیں، اس لیے دنیا میں گناہ کرنے کے انہوں نے لائسنس اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ تو اچھا، میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا کہ اس وقت عورت کو بہت نیچ سمجھتے تھے عیسائی، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم نے غلط کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو وہاں شامل کیا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں
روح القدس کو لینے سے۔ تین خدا جو تھے نا ان کے، وہ تین کون کون تھے؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک روح القدس اور ایک اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلے مریم علیہ السلام تھی، اس کی جگہ انہوں نے حضرت جبرائیل امین کو، روح القدس کو ڈال دیا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ پھر آگے دیکھیں آیت میں 73 میں، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس اللہ تعالیٰ جو الہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ حق وہ ہے، اور جو کچھ اس نے فرمایا وہ حق ہے، قرآن حق ہے۔ لہٰذا اب آپ کو اگر حق پہ عمل کرنا ہے تو وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے۔ آخر میں فرمایا وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ باز نہ آئے جو یہ کلمات کہتے ہیں شرک کے، اللہ تعالیٰ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر ان کو بہت دردناک عذاب کا سامنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان آیات مائدہ کی 72 اور 73 میں کس قدر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ یہ شرک فی ذات یا ہر قسم کا شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس لیے میں اور آپ اچھی طرح اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہیں کوئی شرک کا شائبہ تو نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ کوئی سوال آیت نمبر 4 کے بارے میں؟ آیت نمبر 5، ما لہم بہ من علم الا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، جیسے آپ سن رہے ہیں آیت کے اس ٹکڑے میں، کہ نہ تو انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر یہ کہاں سے ان کے پاس آ گیا تھا؟ جلدی بتائیں، سوچا کریں، بہت بڑی اس کے اندر، ہدایت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں بیان ہوئی ہیں، ان کو سمجھیں۔ یہاں کہا کہ نہ ان کو علم تھا نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا، پھر کہاں سے آ گیا کہ یہ عیسائیوں نے، نصارہ نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے؟ نعوذ باللہ، کہاں سے آیا ہے؟ سر وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے اس وجہ سے، اور خود پرستی کی وجہ سے۔ اور اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ تھوڑا سا سوچیں تو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ یہ جو ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کچھ شانیں داخل کر دی ہیں، یہ ہمارا غلو ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ بے شک بہت بڑے اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے جو کام کیا بالکل اللہ کے حکم کے مطابق کیا، اور وہ اللہ کے بڑے خاص بندے تھے۔ لیکن ہم نے غلو کر کے اندھی عقیدت میں یہ کیا، بالکل یہی کام عیسائیوں نے کیا کہ انہوں نے غلو کیا عقیدت میں، انہوں نے بہت بڑھا چڑھا کے ان کو بیان کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کوئی علم نہیں تھا، بس یہ انہوں نے عقیدت میں آ کے اندھی عقیدت جو ہے اور اندھی تقلید، ایک نے کہہ دیا، پیچھے سے سارے عیسائیوں میں سارا جو ہے ان کا یہ دین کا حصہ بن گیا، ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، شرک کرنا بہت برا کام ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یقیناً وہ جو بات کہتے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے۔
اب ذرا اس بات کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں لکھیے. دیکھیں نا، کوئی بات کہنے کے لیے دین کے بارے میں آپ کے پاس پہلے اس کی کوئی علمی دلیل ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، آفاق اور انفس میں بھی اس کی دلیلیں ہونی چاہیے. اور نمبر 3، ان تعلیمات میں موجود ہو جو انبیاء لے کے آئے. اگر 3 جگہ پہ یہ چیز آپ لے آئیں تو وہ سچی پکی بات ہے. اب آپ تینوں جگہ دیکھ لیں. پہلی کہ اس کے لیے کوئی علمی دلیل نہیں ہے. نمبر 2، آفاق اور انفس کی نشانیاں بالکل صاف صاف بتاتی ہیں کہ ایک ہی ہستی ہے جس کے اشارے پر یہ سب کام چل رہا ہے. شرک کی وہاں کوئی دلیل نہیں ملتی. زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری جو کشائیں ہیں، اس میں صرف ایک اللہ کا حکم چلتا ہے. اور تیسری بات، نہ کسی نبی نے اپنے وحی کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے ذرائع سے کبھی بات نہیں کہی کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، بلکہ انہوں نے دعوت توحید دی. یہ 3 دلائل ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کو جھوٹ کہہ رہے ہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ سر اس میں میں ذرا بات کر لوں ایک. بالکل کریں. سر اس میں جو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی ہے. اب جو آپ نے کہا نا کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ان کو یعنی اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس وقت تو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بن باپ کے یہ بندہ حضرت ہاں، عیسیٰ علیہ میں السلام درس پیدا میں ہو ہوں گئے. اس لیے آپ سے بات نہیں کی، سوری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو وہ انہوں نے پھر جواز کہیں سے ڈھونڈ کے آ جائیں نا، آپ آ جائیں اس فون کرنے کی کیا بات. جی، مطلب جو جواز انہوں نے بنایا کہ یہ بن باپ کے تو پیدا ہوئے، اور اب کیا ان کا کوئی نہ کوئی تو طریقہ نکالنا ہے. تو انہوں نے پھر ایونچولی اچھا، بس کہہ دیا آپ کہ کی اللہ اگر کا یہ بات، بیٹا نہیں. پہلے میری بات سنیں. اگر ان کو یہ خیال تھا تو پھر تو حضرت آدم بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئے تھے، ہمیں ان کو سب سے پہلے بیٹا بنانا چاہیے تھا. میں وہیں پہ آ رہا ہوں کہ قرآن نے پھر تو ان کی رد آپ کیا. وہیں پہ نہ آئے نا، پہلے بات کو سمجھیں. جس طرح ہم نے غلو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اکثر لوگوں نے، مسلمانوں نے، بالکل اسی طرح عیسائیوں نے غلو کیا ہے. اور ان کو آپ کی والی دلیل، انہوں نے وہی دلیل لائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں آگے سورہ مریم میں بتایا ہے کہ تم دیکھو کس طرح بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بیٹا دیا. یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کرتا ہے. آپ سے پہلے حضرت آدم پیدا ہو چکے ہیں بن باپ اور بن ماں کے. بات اچھا، حضرت آدم کو وہ کہتے اللہ کے نبی ہیں، ان کو وہ بیٹا نہیں کہتے ہیں ان کو تو آپ تم بیٹا نہیں کہتے ہو، ان کو بیٹا کہتے ہو. یہ کتنی بڑی غلطی ہے ان کی. آگے چلیے، اب آ جائیے آیت 5. آپ کو کلیئر ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں اس لیے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی دلیل نہیں ہے. کوئی کائنات کی پوری جو آیات کائنات ہیں ان کو دیکھ لیں، وہاں کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور کسی نبی نے، کسی نبی کے جو کتاب ہے لائے ہیں، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ جو ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو پھر یہ کہاں سے گھڑی ہے؟ تو جھوٹ ہے. یہی بات اس آیت میں کہی جا رہی ہے. بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ. اچھا، اب آگے چلیے. آیت نمبر 6 بڑے غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دیں گے. کس بات پہ کہ جان کھو دیں گے؟ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ اس تعلیم پر یعنی قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اتنی پریشانی تھی
کہ گویا کہ وہ اپنی جان بھی کھو بیٹھیں گے. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ تو کیوں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانی تھی؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے لوگوں کے ایمان لانے کے، ہدایت کے، اس وجہ سے آپ اور صلی اللہ علیہ وسلم غم میں رہتے تھے یہ تو اللہ حریص تعالیٰ کا نے لفظ کہہ دینا کافی نہیں ہے. تاکہ اللہ سب کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں سارے. آپ میری بات اب سنیں. یہ جو آپ الٹی سیدھی لگا دیتے ہیں نا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف بتا دیا. کیا بتا دیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے، وہ نبی تھے، وہی ان کے پاس آتی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے پاس آتے تھے، اور ان کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو تباہ و برباد ہوں گے، اور اگر اس پر ایمان لا کے عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی ان کی. یہ تھی پریشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ بات کو صاف صاف تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. آج یہی بات آپ صرف اتنی کہتے ہیں نا کہ بس جی وہ حریص تھے. حریص کس بات کے تھے؟ کہ یہ ایمان لائیں تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، یہ انکار کریں گے تو یہ تباہ و برباد ہوں گے. آج کی امت مسلمہ کو یہ نہیں پتا. ہم اس قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. ثواب اس وقت ہوگا، یاد رکھیں، جب اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کریں گے. آپ مجھے بتائیں قرآن میں سوائے جنت میں جانے کے لیے آمنو وعملوا الصالحات، آمنو قرآن کی تعلیمات کو پڑھ کے سمجھ کے ان پر غور و فکر کر کے ان کی حقانیت اتنی دل میں پست ہو جائے کہ اس کے مطابق ہم عمل کریں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ بڑی اچھی سمجھ آئی ہے. واقعی میں ہم لوگ تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور بس یہ کہ ہم تو نبی کی امت ہیں، بخشے جائیں گے، ہم نے قرآن کی ایک آیت پہ عمل کر لیا بس زندگی گزر جائے گی. نہیں، وہ اس بات کے حریص تھے، اپنی جان گھوڑ رہے تھے کہ یہ لوگ ایمان لا کے اس کتاب پہ عمل کریں، اور آج یہی چیز چھوڑ دی امتیں. یہی آج مسلمانوں کا حال ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. لہذا ایک ایک آیت کو جب سمجھتے ہیں نا تو ہمارے اندر وہ ایمان پختہ تر ہو جاتا ہے جو ہمیں عمل پر مجبور کرتا ہے. اچھا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پریشان تھے ذرا سنیں. بالکل یہی بات آپ اس کے ساتھ لکھیں. آیت ہاں، سورہ شعراء کی آیت 3 ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ 6 کے سنیں. ساتھ سر، جی 6 کے ساتھ. سورہ شعراء اور آیت ہے، سنیں بالکل الفاظ بالکل وہی. لعلک باخع نفسک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. کس بات پر ہلاک کر دیں گے؟ اللہ یکونوا مومنین، کہ یہ کاش یہ لوگ مومن ہو جائیں. تو بالکل اس آیت 6 جو آپ سورہ اس کی کاف کی پڑھ رہے ہیں اس کی تشریح جو ہے وہ سورہ شعراء کی آیت 3 ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر الحمدللہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی. اب دیکھ لیں، ہم جمعے کو روز سورہ کاف پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا مضامین بیان ہوئے ہیں؟ اچھا، یہ تھی. اب آیت نمبر 7 بہت کمال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین میں ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے. یہ سب پہاڑ، یہ سب میدان، یہ سبزے، یہ جتنی آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورتی ہے. آپ مری کیوں جاتے ہیں؟ انہی مناظر کی وجہ سے. آپ کاغان کیوں جاتے ہیں؟ ہماری بہن ایک کاغان میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ اس لیے جاتے ہیں کہ رب العالمین نے اس زمین کو اتنا خوبصورت بنایا ہے. تو اس لیے اللہ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. اب اللہ اس
یہ جو زمین کو میں زینت بنائی ہے تو اس کو کس لیے؟ یہ اصل میں امتحان ہے، اصل میں یہ آزمائش ہے۔ کس بات کی آزمائش ہے؟ قرآن کتنا کھول کے بتا رہا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے حسن عمل کون کرتا ہے۔ یہ حسن عمل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اس کی تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ قرآن و سر سنت قرآن اور حدیث سے۔ قرآن و سنت سے۔ لیکن جو اس زینت دنیا میں کھو جاتا ہے اور اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کامیابی کی وجہ کیا ہے۔ تو انسانوں کی گمراہی، کافروں کی گمراہی کی اور آج کے مسلمانوں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ زینت دنیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا آزمائش کے لیے، اور آزمائش کس میں تھی؟ حسن عمل میں۔ ذرا نوٹ فرمائیں، ہم روز پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اور ہم یہ نہیں پڑھتے کہ یہ دنیا کتنی عارضی ہے، خوبصورت ضرور ہے۔ اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے، اور وہ دوسری دنیا جو جنت ہے، وہ باغات کی دنیا جس کے اندر انسان کی ہر چیز وہ رکھی گئی ہے جس سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون، اطمینان اور خوشیاں، اور ہر آن وہ اللہ کے ذکر میں گم رہے گا۔ تو جب آپ پڑھیں یہ سورت جمعے کو تو ان آیات کے معنی پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، جی اللہ سر پاک کو منگوا نہیں جزائے بول خیر دے۔ ہم لوگوں نے تو کبھی اتنا ڈیپلی آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں، اور ابھی دیکھیں سن رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے، میرے تو خار کر، اور کہہ رہی ہوں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں، اور ہم لوگ ایسے ہی پڑھ کے بس آگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب بھی ہمیں یہ احساس ہو جائے اور آئندہ سے ہم دیکھیں یہ اس وقت یہ۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، میں ہر جمعے کو سورہ کاف پڑھتا ہوں اور عمل اس کے خلاف کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ سورہ کاف قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دے گی کہ پڑھتا وہ بالکل بھی کچھ تھا نہیں سر، جو اللہ بالکل کے بھی نہیں۔ احکامات ہیں اور اس کے خلاف کرتا تھا؟ اچھا، اب آج اگر آیت 7 پہ کوئی سوال ہے تو کریں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہاں دو چیزیں ذرا بڑا کلیئرلی سمجھ لیں تاکہ ہمیں بات آیت پوری تشریح سمجھ آ جائے۔ یہ کفار جو ہیں یا یہ دنیا پرست مسلمان جو ہیں، ان کا ایمان نہ لانا اور قرآن کے مطابق عمل نہ کرنا، اس کی کیا مسئلہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں، ان سبب کیا ہے؟ سر دنیا غفلت ہے پرستی، اور دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ دنیا پرستی، خواہش پرستی۔ ان کا دنیا کی عمل یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو نبی کی امت ہیں، بس ہم تو بخشے بخشائے ہیں، بس ہم تو معافی مانگیں گے اور وہ ان پلٹ۔ کا غلط خیال ہے، لیکن یہاں اس آیت میں رہیے، جب میں سوال کر رہا ہوں تو اس آیت کے بارے میں کر رہا ہوں۔ دنیا کا حسن جو ہے وہ اس میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے دنیا کی زینت کو اس لیے بنایا کہ تمہارے لیے امتحان ہے، اور کافر اسی دنیا کی زینت کے اندر بالکل ان کے دل میں کھپ چکی ہے، اور وہ دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، طاغوت پرستی، شیطان پرستی کس میں ملوث نہیں ہے۔ تو ایک سبب جو ہے وہ ہے دنیا کی زینت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ سر اچھا جی، جی، سر جی آیت نمبر 14 جو ہے سورہ آل عمران کی، اور اس کے ساتھ ریلیٹ کی جا سکتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اچھا یہ آخر میں کیا پڑھا ہے آپ نے بلا؟
वल्लाहु वल्लाहु, इंदहु हुस्नुल मआब। ये सारी जो ऊपर गिनी है शहवात, और अल्लाह ताला आखिर में दो अल्फाज में कितनी बड़ी बात फरमा दी है कि वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। हुस्नुल मआब, बेहतरीन ठिकाना जन्नत है, वो अल्लाह के पास है। ये दुनिया की सारी जो आपने ख्वाहिशात गिनी हैं, ये सारी की सारी तबाही और बर्बादी दुनिया में आखिरत में इंसान की है, इनके को फॉलो करने में। अच्छा, आप जरा इस वक्त कंसंट्रेट करें ना इस आयत पे जो ज़ेर मुताला है। तो ज़ेर मुताला आयत में इंसान की आजमाइश किस में हो रही है? जल्दी बताएं। हुस्न अमल, हुस्न हुस्न अमल अमल। में, अमल में नहीं हो रही, हुस्न अमल। अब हुस्न अमल क्या चीज है, मुझे बताएं जरा। यहाँ जिस हुस्न अमल की बात हो रही है, उसका मकसद क्या है? वो क्या है हुस्न अमल? अल्लाह का हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और नीयत में इखलास। ये आप सारी बात मत करें, हुस्न अमल की बात सवाल है मेरा। आपका जवाब बड़ा जामे है, लेकिन आप जिस बात की बात हो रही है, हुस्न अमल क्या चीज है? साले अमल सर। खूबसूरत अमल, सबसे खूबसूरत अमल जो अल्लाह और रसूल के मुताबिक हो ना। अब आप देखें ना, मैं आपसे अभी अर्ज करता हूँ, हुस्न अमल वो है जो अमल सुन्नत या उस तरीके के मुताबिक हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। वरना इसलिए कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जरा बात को बड़े तवज्जो से सुना करें, ठीक जवाब दिया करें, ताकि आप उस आयत के मफहूम को बड़ा क्लियर हो जाए। अच्छा, अब कोई सवाल आपकी तरफ से, वरना मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि हुस्न अमल के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, क्या शराइत हैं जो अगर मेरे अंदर वो शराइत पूरी होंगी तो मैं हुस्न अमल करूँ? जल्दी बताएं, सारे गल सुने। कुरान और सुन्नत पे चलना, कुरान और सुन्नत को समझ के और अमल करना उस पर। को इख्तियार करना है। आप जनरल जवाब ना दें, आप मुझे बिल्कुल साफ साफ क्लियरली बताएं कि ये दो शर्त पूरी करेगा इंसान तो वो हुस्न अमल करेगा। सर गौर बेशक फिक्र और इखलास। सर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और खालिस अल्लाह ताला के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम के सारी तरीके। चीजें जो आप बता रहे हैं, मेरा सवाल है कि कौन सी चीज है जो आप अतीउल्लाह व अतीउर रसूल तो एंड की बात है, असल चीज कौन सी चीज मुझे अतीउल्लाह और अतीउर रसूल पर मजबूर करेगी, जो मेरे अंदर होनी चाहिए? कौन सी शर्त है? आमनु व अमिलुस सालिहात। ईमान, ला हौला वला ईमान की आमनु व इस्तकामत। अमिलुस सालिहात। तिलावत आयात, सर तिलावत आयात, तज़किया नफ्स करना तिलावत चाहिए। आयात। अल्लाह के बंदो गौर से सुनो, गौर से सुनो, ये सब कंफ्यूजन है आपका। पक्का सच्चा ईमान, ये है वो पहली शर्त। अगर मेरे अंदर तौहीद, रिसालत और आखिरत का सही तसव्वुर है, वो मुझे मजबूर करेगा कि मैं सही अमल करूं। आप पता नहीं, ईमान, अमल साले, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वो सारे काम उस वक्त होंगे जब ईमान पक्का सच्चा होगा। आज इसी की कमी है। अमल साले बगैर पक्के सच्चे ईमान के नहीं हो सकता। मुझे बताएं ना, सवाल करें आप। जब सवाल हो तो उस सवाल का जवाब दें, इधर उधर की बात हाँकें। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अमले तो आले ईमान के बगैर वाकई नहीं हो सकता। आज के दौर में ना, मैं खुद अपने घर में अपने मशौर को देखती हूँ, माशाल्लाह इतने उम्रे किए हैं उन्होंने, इतने हज किए हैं, लेकिन कुरान के लिए कहते हैं हाँ मुझे पता है, कुरान का मालूम है, लेकिन वो कुरान जिस तरह अल्लाह ने कहा है कि इसको सोच के समझ के पढ़ना, उस पर अमल करना, वो चीज नहीं है। एक आयत को मान लिया बस, ईमान है, बस ये काफी है कहते हैं। ईमान पक्का सच्चा जो है ना,
وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تعلیم، ہر حکم، ہر بات پہ جو اللہ نے فرمائی ہے اس پر یقین مانتے ہوئے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو پہلا جو ہے، پہلی شرط پکا اور سچا ایمان۔ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ایمان تلاوت آیات سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے یہ چیز جو ہے وہ بڑی کلیئرلی بتائی ہے۔ جی آپ کا کیا سوال ہے شازیہ صاحبہ؟ اچھا، ایک اور چیز بڑی ضروری ہے سوال کے ساری ایمان، پکے سچے ایمان کے ساتھ، وہ کیا ہے بلا؟ اخلاص۔ سر تسی دسو۔ اتباع رسول صلی اللہ پکے علیہ سچے وسلم۔ ایمان کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو بڑی ضروری ہے عمل صالح کے لیے۔ تقویٰ۔ عمل صالحات۔ نہیں، وہ ایمان کی ڈیفینیشن، لیکن ایسا ایمان، وہ ایمان جو آپ کو مجبور کرے صالح عمل کرنے کے لیے یا دین پر مستقل چلنے کے لیے۔ ایک ہے پکا سچا ایمان، دوسری بات بڑے غور سے سنیے، دوسری بات ہے توکل۔ آج مسلمانوں کو اللہ پر توکل نہیں ہے، ہمیں توکل ہے ذرائع اسباب اور امریکہ اور فلانے فلانے پر۔ اصل بات جو ہے اس کو مومن جو ہے وہ اپنے ذرائع تو استعمال کرتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اس کا ذرائع پر یقین نہیں ہے۔ آج ہم طاغوت کے شکنجے میں کیوں کسے جا رہے ہیں؟ توکل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمیں توکل اللہ کی بجائے امریکہ پر ہے، ہمیں توکل اللہ کی بجائے طاغوت پر ہے، اسباب پر ہے، اسباب مادے پر ہے، مادے پر ہے۔ تو بات کو بڑا کلیئرلی سمجھے ذرا، بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جی جی اگر آئی ہے۔ دو ہمارا ایمان چیزیں سنیں، اسباب یہ دو چیزیں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے یہ بتائیں، ذرائع اور اسباب مجاہدین افغانستان کے پاس زیادہ تھے یا امریکہ کے پاس تھے؟ کس کے پاس تھے؟ امریکہ کے پاس۔ امریکہ کے پاس۔ تو جیتا کون ہے؟ افغانستان، اللہ کا کیوں نام۔ کیوں افغانستان والے کیوں جیتے ہیں؟ اللہ کے اوپر توکل تھا اللہ ان کا کے پکا۔ توکل۔ ان کو توکل تھا اللہ پر، 20 سال انہوں نے جنگ لڑی اللہ کے بھروسے پر اور وہ فاتح ہو گئے۔ تو یاد رکھیں، یہ دو چیزیں نوٹ کر لیں۔ یہ آپ سورہ کاف پڑھتے ہیں تو آپ اچھی طرح سمجھیں کہ ایمان عمل صالح کرنے کے لیے دو شرائط ہیں۔ اگر میں نے رب پر پکا سچا ایمان ہے کہ بس معاملات اس کے ہاتھ میں، میرا کام یہ ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق میں نے عمل کرا، میرا اگر یہ سٹینڈ ہے، میں اس پہ استقامت حاصل کر چکا ہوں، میرے رب کی مدد ضرور آئے گی۔ اچھا، کوئی سوال آیت نمبر 7 کے بارے میں؟ سر اس میں جو سارا زور جو ابھی میں جو سمجھاؤں، آپ اس میں عمل صالح پہ کہہ رہے ہیں، جبکہ آیت میں لکھا ہے آخر میں احسن عملا، زیادہ اچھا، یعنی یہ آخری درجے کا۔ اس کو ذرا آپ کائنڈلی اگر احسن کا کھول سکتے ہیں، اس میں اگر کوئی مزید آپ بھائی اس میں سر، صالح آپ ایک نہیں۔ پلیز آپ پہلے نقطے کو پکڑیں۔ نقطہ یہ ہے کہ امتحان حسن عمل کا ہے، یہی بات ہے نا؟ امتحان کس بات کا ہے؟ حسن احسن عمل کو۔ اور حسن عمل کرنے کے لیے آپ کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے مجھے بتائیں، تاکہ آپ حسن عمل کا حق ادا کریں۔ سر حسن نچلا درجہ ہے، احسن اس سے اوپر درجہ ہے، اور وہ درجے کو الاحسن چھوڑیں، جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ سے اس کو سمجھیں کہ ہم یہ امتحان ہے حسن عمل کا، اور حسن عمل کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہے
کہ آپ کا عمل عین سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب جب اس نے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ اسوہ حسنہ ان کا جو ہے وہی مثال ہے آپ کے لیے، تو عمل اگر وہ ہوگا تو حسن عمل ہوگا۔ اب آپ اگر اس کی آسن اگلا درجہ ہے، فلانا اگلا درجہ ہے، وہ اس کے معنی کا مفہوم ہے، لیکن اصل جو اس کا صحیح وہ ہے حسن عمل، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آپ کو؟ سر نبی کریم تو آسن پہ تھے، حسن پہ نہیں تھے، تو بہرحال چلیں انشاءاللہ یہی تو سمجھنے میں کی عرض کوشش کر کریں۔ رہا ہوں، آسن عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، جزاک چلیں، اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر یہ 7 تھی اور آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، کیا فرما دیا؟ اب اگر ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھے نا، تو یہ دنیا کتنی عارضی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَعَلْنَا مَا عَلَيْهَا سَعِيدٌ جُرَزًا، آخر سر اِنَّا لَجَائِلُونَ، اِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرَزًا، آخر کار اس زمین میں موجود ساری زینت، پیچھے کہا تھا نا کہ ہم نے زمین پہ ہر چیز زینت بنائی ہے، اب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس ساری زینت کو ہم ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، ہر چیز تباہ، زمین بالکل بنجر بیابان۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف بتا دیا کہ یہ جو زمین ہے اس کو ہم بالکل، جس کے پیچھے پڑھ کے آپ دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں نا اپنی، کافر یہی کر رہے ہیں اور آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اسی زمین کو بالآخر ہم چٹیل میدان بنا دیں گے، اور یہ ساری بہاریں جس کے پیچھے انسان لٹو ہو رہا ہے، یہ ساری تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ جو کچھ انسان نے بنایا ہے، اس سڑکیں کا محل پتہ نہیں کیا کیا، ایک ایک چیز تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس دنیا کو لپیٹو، اور اب ہر آدمی سے جو اس کی کارکردگی رہی ہے دنیا میں، اس کے بدلے میں ایک نئی دنیا کریٹ کرو۔ اس دنیا میں گناہ گاروں کے لیے، منکروں کے لیے جہنم ہوگی، اور جنہوں نے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول جتنے بھی رسل آئے تھے، جس کی امت تھے وہ اس کے مطابق عمل کیا ہے، ان کو جنتوں میں۔ تو اب اینڈ دنیا کا آپ دیکھ لیں، اور اس دنیا کی زینت کا حال اللہ تعالیٰ کیا کریں گے یہ بھی دیکھ لیں، اور پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ مجھے کیا چاہیے، اور اس کے مطابق اگر آپ نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ وہی ٹھکانہ دیں گے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسن المآب، بہترین ٹھکانہ، اور جہنم کو کہا کہ یہ تو اتنی ہولناک اور خوفناک جگہ ہوگی، بے اصل قرار، ٹھہرنے کے لیے بھی بہت ہی بدترین جگہ ہوگی۔ تو ان 8 آیات جو پہلے شروع ہوئی ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ذرا برابر بھی ٹیڑھ نہیں ہے، لا ریب فیہا، سورہ بقرہ کے دوسرے نمبر کی آیت ہے، اور شروع میں بتا دیا یہ قرآن شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ جس ہستی نے نازل کیا ہے وہ حق، اس کا کلام حق، جو اس نے فرمایا ہے وہ برحق، لہذا اب 8ویں آیت پہ آپ کا بتا دیا گیا کہ دنیا آزمائش ہے، اور اب یہ آزمائش جو ہے صرف دنیا ہی آزمائش نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز آزمائش ہے۔ میں آپ کو بھیج چکا ہوں اس سب کی آیات، مل چکی ہیں نا آپ کو؟ جی سر، مل چکی ہیں نہیں مل چکی؟ جلدی جی بتائیں۔ سر، مل اچھا، گئی سر۔ اگر جی آپ کو سر جی سر۔ آپ ذرا لکھ لیں تاکہ پھر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ۔ پہلی بات
کہ جان و مال کی آزمائش، یہ مال جو اللہ نے دیا ہے نا، یہ آزمائش کے لیے ہے، جس کے پیچھے پڑھ کے ہم دنیا برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی۔ اور جان و مال کی آزمائش جو آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ہے اس میں لکھا ہے، یہ آل عمران کی 186 میں اللہ نے بتایا ہے۔ لکھ لیا آپ نے؟ یہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، اگر کہیں تو میں دوبارہ بھیج دوں گا۔ آگے لکھیں، کمال کی بالکل اسی طرح حسن عملہ کا کہا، وہ کہا ہے سورہ ملک کی آیت 2۔ آپ میں سے اکثر لوگ ملک روزانہ پڑھتے ہوں گے، پڑھنی چاہیے بھی، حدیث میں بھی یہی بات آئی ہے۔ وہاں بھی کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کی پیدائش کا مقصد بھی حسن عمل۔ تیسری جگہ بتائی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتیں سماعت، بصارت اور فہم و ادراک کی دی۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں یہ بات واضح کر دی۔ فرمایا ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اس کو مخلوق مرد عورت کے نطفے سے پیدا فرمایا، کس لیے؟ یبتلیہ، تاکہ اس کو نبتلی آزمائے۔ نبتلی سر جی دہر کی کون سی آیت؟ آیت نمبر 2۔ پھر خیر و شر سے آزمائش، انسان کو کبھی بھلائیاں ملتی ہیں، مال ملتا ہے، خوشیاں ملتی ہیں، اولاد ملتی ہے، کبھی اس کو مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دونوں آزمائش، مال و اولاد بھی، سہولیات بھی اور مشکلات بھی۔ یہ آیا ہے سورہ انبیاء کی آیت 35 میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو انسان اہل ایمان کی بات کرتے ہیں، پہلے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، اور اگر واقعی ایمان والا ہے تو اس مال کو کیا سمجھتا ہے وہ بندہ؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کی امانت سر۔ اللہ کی اللہ امانت کی امانت، تو امانت اسی طرح اس کا علامت کو نعمت کو اسی طرح برتنا چاہیے جس طرح دینے والے کا نے دیا ہے، جس کے لیے جی سر بالکل۔ غریبوں کا، مسکینوں کا حق دینا، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اگرچہ انسان کو مال سے محبت ہے، لیکن اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مال کو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اچھا، پھر درجات میں کمی بیشی کے ذریعے آزمائش، سورہ انعام کی 165۔ آپ پڑھیں نا، سمجھیں ذرا۔ والذی خلق والذی جعلکم خلائف الارض، وہ اللہ ہی تو ہستی ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پر درجات عطا فرمائے، اس لیے لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ آزمائے ہر اس چیز میں جو اس نے تمہیں دی ہے۔ عہدے بھی اس نے تمہیں دیے ہیں، یہ تم نے اب عہدوں پر پہنچے ہو، جو ڈگریاں تم نے لی ہیں وہ ساری اسی کی عنایتیں تھیں، ذہانت، قابلیت۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے، جان، مال، سب کچھ، اولاد، حسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، صرف اتنا کہنے پر کہ وہ ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ جو بات آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2، پھر میں پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، جلدی سے سوال کا جواب دیجیے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جو مال دولت اللہ تعالیٰ نے دیا آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ کی بندی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو ایمان لازمی ہے،
ایمان کے بعد آزمائش لازمی ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ ایمان لانے کے بعد آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مال کو اللہ کے حکم کے مطابق، جان کو نفس پہ، گھوڑے پہ قابو کرنے کے لیے اقامت نماز، آگے بڑھتے چلے جائیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کے بعد آزمائشیں آئیں گی۔ کلیئر ہے بات؟ جی سر۔ اب جی مجھے سر۔ کیا بات بتائیں، یہ آزمائشیں کیوں آئیں گی، کس لیے؟ آخر سر، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے اس میں؟ ایمان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کھوٹا کون ہے کھرا کون ہے۔ ہم 2 پیسے کی چیز لینے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ بھی نہیں دیکھیں گے؟ بالکل اللہ آپ نے ٹھیک کہا، آزمائشیں، اور اسی میں پتہ چلے گا کہ کون اس آزمائش جو اللہ نے دی ہے اس کو۔ ایک تو یہ کہ کھرا کھوٹا، دوسری یاد رکھیں، میں نے آپ کو سب کچھ چیزیں دینا، بس 2 منٹ۔ ٹھیک ہے۔ جب آزمائش آتی ہے تو ہمارا خدا پہ یقین جو ہے نا اب وہ بڑھتا ہے، دیکھیں 9 توکل بج بڑھتا گئے ہے۔ ہیں، میں اس پہ کل تھوڑی سی بات مزید کروں گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ سب کے پاس ہیں وہ جو ایمان کے بعد جو آزمائشیں ہیں، ساری ہینڈ آؤٹ ہے آپ کے پاس؟ سر جی میرے پاس نہیں آئی ہے۔ ہمارے میں نہیں آئی جو ہمیشہ آتی ہے، آج نہیں نہیں آئی۔ سر جی، نہیں ملا۔ کون کہہ رہے ہیں مجھے نہیں ملا؟ سر یہ گروپ میں نہیں آیا ہے سر۔ اچھا، آپ کے پاس آ رہا ہے، اور کل ذرا پڑھ کے آئیے، تیار ہو کے آئیے، سوال ہوں گے آپ کے پاس۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جی ہمیں نہیں پہنچا ہے سر جی، ہمیں بھائی، میں دوبارہ بھیج رہا ہوں، آپ پڑھ کے اس کو پڑھیں خدا کے لیے، ابھی ٹھیک ہے آ رہا ہے سر۔ آپ کے پاس۔ عجائب